بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ آپ کے لیے بہت معلوماتی اور آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل نشین آواز، اپنی رفتار و کردار اور بہترین اخلاق کے ذریعے لوگوں کو توحید اور خدا کی عبادت کی طرف بلایا۔ وہ لوگ جن کی فطرت پاک تھی اور خدا حقیقی کی تلاش میں تھے، آپ پر ایمان لے آئے اور خدا پرست بن گئے، لیکن جو دین کے دشمن اور بت پرست تھے انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور ہمیشہ اسی کوشش میں رہتے کہ کسی طرح آپ کی آواز کو دبا دیا جائے اور توحید کی شمع کو بجھا دیا جائے۔ وہ ہمیشہ پیغمبر خدا کی بات کو جھٹلاتے، ان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے اور مسلمان اور دیندار لوگوں کے حوصلے اور جذبے کو پست کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، اور ہر جگہ یہی کہتے تھے کہ وہ خدا کا رسول نہیں ہے، وہ غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، کیونکہ اگر وہ جانتا تو ضرور بیان کرتا۔ مشرکین اور بت پرستوں نے ایک گروہ کو نجران بھیجا تاکہ وہاں جا کر یہودی علماء سے کچھ سوالات معلوم کرتے اور ان کے جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ وہ لوگ سوال پوچھ کر مکہ واپس آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب سے کہا، تمہارے بھتیجے کا کہنا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر اس نے صحیح جواب دے دیا تو ہم بھی اس کی تائید کریں گے، اور اگر جواب نہ دے سکا اور پہلے کی طرح اس کو جھٹلائیں گے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، جن میں سے ایک سوال اور اس کا جواب ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ نوجوان جنہوں نے ظالم بادشاہ سے ڈر کر ایک غار میں پناہ لی تھی، ان کی داستان کیا ہے، بیان کریں۔ خدا نے اسی وقت سورہ کہف کو نازل کیا اور ان کے سوال کا جواب دیا۔ دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بل بوتے پر بہت بڑی سلطنت حاصل کی اور پھر اپنے لیے بھی بہت ہی عالی شان محل بنوایا۔ غرور و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا، اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ منتخب کیے، پھر حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے دربار والے اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا کہ صرف میری اطاعت اور عبادت کرو، اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دوں گا۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ ایک دن جب غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی، بادشاہ سلامت، ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور سرت پات کرنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کا وزیر اور دربار والے بھی تعجب میں پڑ گئے، ابھی تو یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ اس کا وزیر سوچنے لگا، دقیانوس خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تمام چیزیں میرے قبضے میں ہیں، لیکن وہ خود بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک آدمی ہے، کیونکہ وہ بھی لوگوں کی طرح کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی ڈرتا ہے، کبھی جاگتا ہے اور کبھی سوتا ہے۔ یہ سب کام خدا کے تو نہیں ہو سکتے، یہ صفات خدا نہیں۔ کچھ دن کے بعد اس کے دوسرے دوست اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آئے اور دقیانوس کے خدا ہونے کے سلسلے میں باتیں ہونے لگیں۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دوستو، بہت دنوں سے میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، گویا میرا ضمیر بیدار ہو گیا ہے اور مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یا میری فطرت مجھے نور اور روشنی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس حالت نے میرے اوپر اتنا اثر کیا کہ نہ کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ ہی مجھے نیند آتی ہے، آخر یہ کیا ہو گیا ہے، ہمیں بھی بتاؤ، اس کے دوستوں نے سوال کیا۔ دوستو، جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور اس کائنات کی وسعت اور عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چاند، سورج، ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟ جب میں زمین اور دوسری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ سب کیسے پیدا ہوئے؟ یہ پہاڑ، صحرا، ہریالی، دریا اور مختلف قسم کے جانور کس نے بنائے؟ خود یہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور پھر کیسے بڑا ہوتا ہے؟ خود ہم کو کس نے پیدا کیا؟ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دقیانوس ایک کمزور اور ناتواں مخلوق ہے، وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا وہ ہے جو حکیم اعلیٰ ہے اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا، پھر سب نے اس کی تائید کی۔ تب انہوں نے طے کیا
کہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا۔ آخرکار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا، اس سے باتیں کرنے لگے۔ پھر وہ چلنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور اس کا کتا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے ذریعے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کتے کو بھگائیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے یہ ہماری حفاظت کرے، وہ مجھ سے مانوس ہے، میں اسے خاموش کر سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں چل کر آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا، اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی اور جب غروب ہوتا تب بھی وہ اس طرح ہی چمکتا تھا۔ یہ ایمان اور صالح نوجوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے یعنی دوبارہ زندہ ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا وہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنے سوئے ہیں؟ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے، انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت سی احتیاط سے شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور باہر آیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھا کہ باہر کا پورا منظر بدل چکا ہے۔ پہاڑوں پر صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے تھے اور کچھ نہیں۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عجیب سا لگا اور شہر تو بدل ہی چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہو رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر کیا ہو گیا ہے۔ روٹی کی دکان پر گیا، چند روٹیاں اٹھائیں اور دکاندار کو پیسے دیے جو ساتھ لایا تھا۔ ارے یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں ہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیسے میں چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور خبر جنگل کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں میں پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے۔ کیا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، میں اس شہر سے نکلا تھا تو لوگ مجبور تھے دقیانوس کی عبادت اور پرستش کرنے لگے۔ جب وہ واپس شہر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدلا ہے۔ یہ کہانی شاید تم نے اس لیے گھڑی ہے تاکہ تم ہم کو بیوقوف بناؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ نے فرمایا، اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ لیا جائے، باقی اس کے حوالے کیا جائے۔ آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں حقیقت ہے۔ کیا اس شہر میں تمہارا گھر بھی ہے؟ ہاں جناب، میرا گھر بھی ہے، آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور دیکھیں کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہاں میرا گھر ہے، جی ہاں یہی میرا گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون ہو اور کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے، اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، اس نوجوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ بوڑھا اس نوجوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جو نام آپ نے بتایا ہے وہ میرے دادا جان کا نام ہے۔ بادشاہ سلامہ، یہ سب با ایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے گھبرا کر شہر سے بھاگ چلے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس نوجوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ وہاں دوسرے نوجوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس نوجوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہر جائیں تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا، دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ بتا تو دیا کہ ہم ایک دن بلکہ اس سے بھی کم۔
نہیں دوستو، بلکہ ہم لوگ 309 سال تک سوئے ہیں۔ دقیانوس بہت سالوں پہلے مر چکا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی آسمانوں پہ چلے گئے ہیں، اور اس وقت کا بادشاہ لوگ سب اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم ان لوگوں کے لیے عبرت بنیں؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ ہم سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم کو دوبارہ اپنی بارگاہ میں بلا لے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے اور پھر ہمیشہ کے لیے سو جائیں۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی اندر آئے، دیکھا کہ سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دے دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دوست رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ پھر ملتے ہیں نئے سلسلے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔